مفعول لہو اسے کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ماقبل کا فعل، جو ماقبل میں فعل وجود میں آیا ہے، جس کی وجہ سے وجود میں آیا ہو. ٹھیک ہے، جیسے ایک مثال ہے ضربتہ للتأدیب. ٹھیک ہے، میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے. یا ضربتہ تأدیباً، یا قعدت عن الحرب جبناً. قعد یقعد کے معنی ہوتا ہے بیٹھنا، اور جب اس کے ساتھ عن صلہ آتا ہے تو کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو چھوڑ کے بیٹھ جانا مراد ہوتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی فعل کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی اسم لایا جاتا ہے جو ماقبل کے فعل کی علت بیان کرتا ہے. میں نے زید کو مارا، فعل کا صدور ہو گیا نا، کس وجہ سے ہوا ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نے کہہ دیا تأدیباً. کیا ترجمہ ہوا؟ میں نے زید کو مارا ادب سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب یہ تأدیباً جو ہے یہ مفعول لہو ہوگا، یعنی اسی کی وجہ سے، اسی کے لیے ماقبل میں مذکور فعل واقع ہوا ہے. جو تأدیباً سے پہلے جو ضربتوں کا فعل واقع ہوا ہے، کس وجہ سے واقع ہوا ہے؟ ادب سکھانے کے لیے. تو گویا کہ یہ جو اسم آ رہا ہے فعل کے بعد، یہ اپنے ماقبل کے فعل کی علت بیان کر رہا ہے، سبب بیان کر رہا ہے. ایسے ہی قعدت عن الحرب جبناً، میں جنگ سے پیچھے رہ گیا، جنگ میں نے چھوڑ دی. جبناً بزدلی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ مفعول لہو کہلاتا ہے، ایسا اسم جو ماقبل میں مذکور فعل کی علت بیان کرے. ہماری بات نا. اور یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے لام کی تقدیر پر، یعنی لام یہاں پر مقدر مانا جاتا ہے للتعدیب. تعدیباً جو ہے للتعدیب کے معنی میں ہے، اور جبناً کے معنی ہوتا ہے للجبن. قعدت عن الحرب للجبن، جبن کے لام یہاں برائے تعلیل ہے. اصلاً یہاں پر لام موجود ہے برائے تعلیل، لیکن اسے حذف کر دیا جاتا ہے اور یہ مفعول لہو کہلاتا ہے، اور اس کو مفعول لہو کا اعراب یعنی نصب دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اسم ما لأجلہ، اس کا اسم ہے جس کی وجہ سے. ما لأجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ، جس کے لیے، جس کی وجہ سے، جس کے سبب اس سے پہلے مذکور فعل واقع ہوتا ہے. وینصب بتقدیر اللام، تو وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لام کو مذکور ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی لام کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے. دونوں صورتیں مصنف کے نزدیک جائز ہیں. ٹھیک ہے، لام کی تقدیر پر اسے نصب دیا جاتا ہے، اور اگر لام لفظوں میں موجود ہوگا تو وہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، للجبن یا للتعدیب، دونوں صورتیں جائز ہیں. ینصب بتقدیر اللام، لام کی تقدیر پر نصب دیا جاتا ہے، جیسے ضربتہ تأدیباً، میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے. اے للتأدیب یعنی ادب کے لیے. بغیر مارے ادب سکھایا بھی نہیں جا سکتا. عام طور پر جو تربیت کی جاتی ہے، تربیت کے لیے مارنا ضروری ہوتا ہے نا. حدیث شریف میں آیا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تلقین کرو اسے، اور 10 سال کا ہو جائے تو اسے نا سرزنش کرو، مارو، جتنی مار سے وہ کنٹرول میں آ جائے، نماز پڑھنے لگے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے
حدیث شریف میں کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان صرف باتوں سے نہیں مانتا، کہیں نہ کہیں اسے ضرورت پڑتی ہے سخت جو ہے نا قدم اٹھانے کی، سرزنش کرنے کی۔ جیسے آپ لوگوں میں بہت سے لوگ ہیں جو سبق یاد نہیں کرتے، ڈانٹو پھٹکارو تو بھی فرق نہیں پڑتا ہے، کبھی کھڑا کرا دو، کبھی اٹھک بیٹھک لگا دو۔ کچھ لوگ سدھر جاتے ہیں، کچھ لوگ اس سے بھی باز نہیں آتے، تو پھر ان کے لیے جو ہے لاٹھی نکالنی پڑتی ہے، تنبیہ الغافلین۔ تو آخری حربہ ہے غافل لوگوں کو تنبیہ کرنے کا، ہے کہ نہیں؟ وعند الزجاج، دیکھو وعند الزجاج ومصدر تقدیرہ ادبتہ تعذیبا وجبنت جبنا۔ اب یہاں پہ امام زجاج جو فن نحو کے ایک مشہور عالم، مشہور امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ استعمال ہوتا ہے ادبتہ تعذیبا یا ضربتہ تأدیبا یا قعدت عن الحرب جبنا، یہ اصلاً مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے، جو بیان نوع کے لیے ہے، یہ مفعول لہو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جس طریقے سے آپ نے مفعول مطلق میں پڑھا ہے، جلستو جلستن، ضربتو ضربن، میں نے اسے خوب اچھی طریقے سے مارا، پٹک پٹک کے دھویا اسے، ضربتہ ضربن، ایسے ہی ہے ادبتہ تأدیبا، میں نے خوب اچھی طریقے سے اس کی تعدیب کی ہے، ضربتہ تعدیبا، ٹھیک ہے۔ من غیر اللفظ، یہ مفعول مطلق من غیر لفظ ہی ہے، یعنی فعل کے لفظ سے نہیں ہے، لیکن مفہوم اس کا ضرب تعدیب کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تعدیب جو بھی ہوتی ہے بغیر ضرب کے مکمل نہیں ہوتی ہے، تو یہاں پر مفعول مطلق من غیر لفظ ہی ہے علامہ زجاج کے کہنے کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ عبارت ہے ضربتہ تأدیبا، اصل میں ہے ادبتہ بالضرب تأدیبا، اس کی اصل عبارت نکالیں گے تو یہ آئے گی ادبتہ بالضرب، میں نے مار کے ذریعے اس کی تعدیب کی، اسے ادب سکھایا، تأدیباً خوب اچھی طریقے سے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ جمہور کے قول سے ہٹ کے اپنا قول بیان کر رہے ہیں، جمہور اسے مفعول لہو مانتے ہیں تأدیباً یا جبناً کو، اور امام زجاج جو ہیں اس کو مفعول مطلق مانتے ہیں۔ تو حالانکہ اگر تعویل کر کے کسی قسم کو دوسرے قسم میں داخل کر دیا جائے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ پہلی قسم بالکلیہ باطل ہو جائے، یعنی مفعول لہو بننا اس کا درست ہے، اور جمہور کے نزدیک وہ مفعول لہو ہی ہے، ضربتہ تأدیبا یا قعدت عن الحرب جبنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس میں تعویل کر دی قعدت عن الحرب جبنا، جو ہے اس کی تعویل کیا کی انہوں نے کہ جبنت بالقعود عن الحرب جبنا، جبنت میں بزدل ہوا، بالقعود بیٹھنے کے ذریعے، عن الحرب جنگ سے، جبناً خوب زبردست بزدل ہے نا، جبناً اس کے مفعول مطلق بنا دیا اس کو۔ تو اگرچہ اس میں تعویل کا ایک امکان باقی تھا، آپ نے تعویل کر دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکلیہ آپ اس کا انکار کر دیں، جو پہلی صورت ہے یعنی مفعول لہو بننے کی جو صورت ہے اس کا انکار کر دیں۔ جمہور یہی کہتے ہیں کہ اگر تعویل کے ذریعے دوسری قسم ثابت ہو جاتی ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے یا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ پہلی قسم کو بالکلیہ باطل قرار دے دیا جائے، اور اس میں ایک طرح کا تکلف پایا جاتا ہے۔ جبنت بالقعود عن الحرب جبنا یا ضربت ادبتہ بالضرب تأدیبا، جو ہے اس میں ایک طرح کا تکلف پایا جاتا ہے، اور اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے سیدھے اس کو مفعول لہو بنا دیا جائے، کام چل جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب ترجمہ ایک مرتبہ دیکھ لو۔
ینصب بتقدیر اللام، لام کی تقدیر پر اسے نصب کیا جاتا ہے، جیسے ضربتہ تعدیباً، میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے، ایلت تعدیب، وقعت عن الحرب جبناً، اور میں جنگ سے پیچھے رہ گیا بزدلی کی وجہ سے، ایل الجبن، وعند الزجاج ہوا مصدر، اور امام زجاج کے نزدیک وہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، اس کی تقدیری عبارت ہے ادبتہ تعدیباً یا جبنت جبناً ہے، ادبتہ بالضرب تعدیباً یا جبنت بالقعود عن الحرب جبناً۔ فصل المفعول معہ، یہاں سے فصل مفعول معہ کی شروع ہو رہی ہے۔ مفعول معہ کسے کہتے ہیں؟ ہوا ما یذکر بعد واو بمعنی مع لمصاحبت معمول الفعل، کہتے ہیں کہ ایک ایسا اسم لایا جائے جو واو بمعنی مع کے بعد ذکر کیا جائے، ایسے واو کے بعد ذکر کیا جائے جس واو میں معیت کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، واو مع کے معنی میں آتا ہے، اور یہ جو فعل کا معمول ہوتا ہے اس کا مصاحب ہوتا ہے، چاہے فعل کا معمول مرفوع ہو، چاہے منصوب ہو، فاعل ہو یا مفعول ہو، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا جاء البرد والجبات، یہاں پر جاء فعل ہے، اس کا معمول کیا ہے؟ البرد، جو کہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک واو ذکر کیا گیا ہے جو واو مع کے معنی میں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، اور اس واو کے بعد ایک اسم کو ذکر کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ الجبات، جاڑا آیا جبات کے ساتھ، جاڑا آیا جبہ پہن کے، یہ ترجمہ کرو گے کہ جاڑا جبہ پہن کے جو ہے مشائخ کے لباس میں آیا، جاء البرد، جاڑا آیا ساتھ میں جبوں کی ضرورتیں بھی لے آیا، لوگ جبے پہننے کے لیے، پہلے زمانے میں اون کے جبے ہوتے تھے، اسی کو پہنا کرتے تھے، ٹھنڈک سے بچاؤ کا ذریعہ یہی تھا، اس آج کشمیر والے جو ہے نا جبہ پہن کے اندر جو ہے کانگڑی رکھتے ہیں، چوڑا جبہ ہوتا ہے ان کا کشمیریوں کا، ٹھیک ہے، اور اندر انگیٹھی لیے رہتے ہیں، جس میں سے جو ہے حرارت ان کے پورے جسم کو پہنچتی رہتی ہے۔ بہرحال تو یہ جو معمول فعل ہوتا ہے اس کا مصاحب ہوتا ہے، اس کے ساتھ کبھی وہ فاعل ہوتا ہے، کبھی فعل ہوتا ہے، کبھی فاعل ہوتا ہے، کبھی مفعول ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ چار صورتیں نکلتی ہیں، دیکھو، جب بھی کسی فعل کو ذکر کیا جائے اور اس کے بعد واو بمعنی ما ذکر کیا جائے اور اس کے بعد کسی اسم کو ذکر کیا جائے، تو کبھی وہ فعل یا تو لفظی ہوگا یا معنوی ہوگا، فعل یا تو لفظوں میں موجود ہو یا لفظوں میں موجود نہ ہو، ہے نا، سیاق کلام سے وہ نکالا جاتا ہو، اور دو صورتیں ہوئیں، یا تو فعل لفظی ہو یا تو فعل معنوی ہو، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا کہ جاء البرد والجبات، اس میں فعل لفظی ہے نا، لفظوں میں موجود ہے کہ نہیں ہے، ارے جئت انا وزیدن، میں آیا اور زید کے ساتھ آیا، تو یہاں پر جئت فعل لفظوں میں موجود ہے نا، اور ایک عبارت ہے ما لزید و عمر، زید اور عمر کا کیا حال ہے، کیا کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، ما یصنع زید و عمر، یہاں پر یصنع فعل محذوف نہیں ہے، فعل معنوی ہے، یعنی سیاق کلام سے نکالا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، ما لزید و عمر، یعنی زید و عمر کی کیا حالت ہے، کیا شان ہے۔ تو یہاں پر جو فعل ہوگا یا تو کبھی لفظوں میں مذکور ہوگا، کبھی لفظوں میں مذکور نہیں ہوگا، معنوی ہوگا، اس کے بعد جو ذکر کیا جائے، واو معیت کے بعد جو اسم ذکر کیا جائے، کبھی اس کا عطف ما قبل پر یعنی معمول فعل پر اس کا عطف کبھی جائز ہوتا ہے، کبھی جائز نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ جاء البرد والجبات،
جا فعل ہے، البرد اس کا فاعل ہے کہ نہیں ہے؟ فعل کا معمول ہوا نا. اب اس کے بعد آپ نے واو ذکر کیا اور واو کے بعد جبات ذکر کیا. اب اس جبات کا عطف اس برد کے اوپر جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے عطف جائز ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اعراب بتا رہے ہیں کہ واو معیت کے بعد جو آئے گا اس کا اعراب کیا ہوگا. اس کے اعراب کی دو صورتیں ہیں، نصب رفع دونوں جائز ہو یا صرف نصب ضروری ہو، نصب واجب ہو. ٹھیک ہے نا. تو اب جیسے ہم نے کہا کہ جئت انا وزیدن، جئت انا وزیدن، یہاں پہ زید کا عطف ضمیر پر جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو ضمیر متصل پر اسم ظاہر کا عطف جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل سے لا دی جائے عطف جائز ہو جاتا ہے. جئت و زیدن اگر ہوتا تو زید کا عطف جئتو کی تا ضمیر بارش جو ہے اس پر جائز نہیں ہوتا، ضمیر متصل ہے اس پر عطف جائز نہیں ہوتا. لیکن جئتو انا و زیدن جب کہا گیا ہے، انا کے ذریعے جو ضمیر منفصل ہے اس کے ذریعے ضمیر متصل کی تاکید لا دی گئی ہے، اب زیدن کا عطف انا پر جائز ہو گیا. اب اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں. آپ پڑھیں جئتو انا و زیدن، عطف کریں گے تو زیدن پڑھیں گے، اس لیے کہ انا جو ہے فاعل ہے جئتو کا، جئتو تاکید ہے نا تا ضمیر کی، اور وہ فاعل ہے. تو فاعلیت کی بنیاد پر آپ چاہیں تو اسے رفع دے کے پڑھیں جئتو انا و زیدن، اس لیے کہ وہ ضمیر فاعل پر عطف ہے، اور چاہیں تو آپ اسے زیدن پڑھیں مفعول معہو ہونے کی وجہ سے جئتو انا و زیدن. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب باؤنس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. فعل لفظی کی دو صورتیں نکلی نا. فعل لفظی اگر ہو تو اس میں بھی دو صورتیں نکلیں گی، یا تو اس کا عطف اس کے جو ہے نا اسم کا، جو واو معیت کے بعد اسم ذکر کیا جاتا ہے، اس کا عطف معمول فعل پر جائز ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر عطف جائز ہے تو دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی. ٹھیک ہے. وہ رفع اس لیے پڑھیں گے کہ اس کا عطف ضمیر فاعل پر یا فاعل پر ہے، اور جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے وہی معطوف کا اعراب ہوتا ہے، پڑھا ہے نا. اور اگر عطف جائز نہ ہو، جیسے کہ جئت و زیدن، یہاں پر عطف جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں ظاہر کا ضمیر متصل پر عطف درست نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ضمیر منفصل سے اس کی تاکید ذکر نہ کی جائے. جئت و زیدن اگر آپ نے پڑھا، اب یہاں پر عطف کرنا جائز نہیں ہے. اب جب عطف کرنا جائز نہیں تو رفع پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا، تو نصب ہونا اس کا متعین ہو گیا. ایک ہی اعراب آئے گا، اور وہ نصب کس وجہ سے آئے گا؟ مفعول معہو ہونے کی وجہ سے. اب اگر فعل معنوی ہو تو اس صورت میں بھی دیکھا جائے گا کہ عطف جائز ہے کہ نہیں ہے. اگر عطف جائز ہوگا، اگر عطف جائز ہوگا، ٹھیک ہے، تو عطف ہی پڑھا جائے گا. عطف جائز ہوگا تو تعین العطف، پہلی صورت میں جب فاعل جو ہے، جو فعل مذکور تھا، فعل لفظوں میں مذکور تھا، اس میں اگر عطف جائز ہو رہا تھا تو دونوں صورتیں جائز تھیں. آپ چاہتے تو عطف کر دیتے اور رفع پڑھتے، چاہتے عطف نہ کرتے اور اسے نصب پڑھتے. لیکن اگر فعل معنوی ہو، معنی جیسے مال زیدن و عامرین میں ہے، فعل معنوی ہے، موجود نہیں ہے، اب ایسی صورت میں اگر عطف کرنا جائز ہے تو زید پر امر کا عطف کرنا جائز ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ مال زیدن و عامرین میں زید پر عطف کرنا امر کا یہ درست ہے، کوئی معنی نہیں ہے یہاں پر. اب ایسی صورت میں تعین العطف، عطف کی جو اعراب ہے وہی پڑھا جائے گا، اور اس میں دوسرا اعراب نہیں پڑھا جائے گا. جیسے مال زیدن، یہاں پر اصل میں فعل نکلے گا ما یصنع زید و امر، ما یصنع، یصنع فعل اس سے نکالا جائے گا. ٹھیک ہے. زید کیا کر رہا ہے اور عمر، یعنی زید کا کیا حال ہے، کیا کرتا ہے. تو یہاں پر
اب عطف کرنا، جب اگر اس کو ہم رفع مان لیتے ہیں، رفع کی صورت جو ہوگی ما یصنع زید و عمر، تو عمر کا عطف کرنا زید پر ہوگا۔ اب یہاں پر چونکہ فعل مذکور نہیں ہے، فعل محذوف بھی نہیں ہے، بلکہ فعل معنوی ہے، ہم نے اس کا استخراج کیا ہے سیاق کلام سے۔ اب ایسی صورت میں چونکہ اب زید پر لام داخل ہو گیا ہے، تو لام داخل ہونے کی وجہ سے اس کا عطف جو ہے ہمیشہ تعین العطف، یعنی امرن میں آپ ایک ہی اعراب پڑھیں گے، عطف کا ہی اعراب پڑھیں گے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ما لزیدن و عمرن، کہ آپ جو ہے لام کی وجہ سے زیدن کو مجرور پڑھیے اور عمرن کو مفعول کی بنیاد پر منصوب پڑھیے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ما بکا و عمرن، ما بکا یا ما شانو کا، آگے مثال آئے گی۔ دوسری صورت یہ تھی جب فعل معنوی ہو اور عطف نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب ایسی صورت میں اس کا اعراب نصب کا ہوگا۔ چلیے ترجمہ دیکھیے، سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ المفعول معہو، ٹائم ہو گیا کیا جی؟ المفعول معہو، چلو پڑھ لو۔ ہوا ما یذکر بعد الواو، مفعول معہو وہ ہے جسے ذکر کیا جائے اس واو کے بعد جو ما کے معنی میں ہوتا ہے، لمصاحبت معمول الفعل، فعل کے معمول کی مصاحبت کی بنیاد پر، جیسے جاء البرد والجبات، جاڑا آیا جبات کے ساتھ، اور جئت انا و زیدن، میں آیا اور زید، اے مع الجبات و مع زید، یہاں پر واو جو ہے ان کا معنی ما ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ، اب دیکھیے فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا، فعل اگر لفظی ہو یعنی لفظ میں مذکور ہو، وجاز العطف، اور عطف جائز ہو، یجوز فیہ الوجہان، اس میں دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں، النصب والرفع، جیسے جئت انا و زیدن و زیدن۔ اب یہاں پہ دیکھیے جئت انا و زیدن و زیدن، اس کی مثال دی ہے، یہاں پر زید کو آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں پر جو ضمیر ہے نا، ضمیر فاعل، اس کے اوپر اس میں ظاہر کا عطف جائز ہے، اس لیے جائز ہوا ضمیر متصل پر کہ وہاں پر ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل سے لا دی گئی ہے۔ وَإِن لَمْ يَجُوزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف کرنا جائز نہ ہو، تعین النصب، اس وقت نصب متعین ہو جاتا ہے، یعنی مفعول معہو ہونے کی بنیاد پر اسے نصبی پڑھا جاتا ہے، جیسے جئت و زیدن۔ دیکھیے اسی مثال میں جئت و زیدن، اس میں ظاہر کا عطف کرنا ضمیر متصل پر جائز نہیں ہے بغیر تاکید لائے، یہاں پر تاکید ذکر نہیں ہے، لہذا یہاں پر عطف بھی جائز نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ایک ہی اعراب متعین ہوگا، کون سا ہوگا؟ نصب ہوگا مفعول معہو ہونے کی بنیاد پر۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا، اور اگر فعل معنوی ہو، وجاز العطف، اور عطف جائز ہے، تعین العطف، تو عطف ہی متعین ہوگا، جیسا ما لزید و عمر، ما لزید و عمر، ما استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے نا، زید اور عمر کا۔ اب یہاں پر جو ہے لام جو جارہ ہوتا ہے، لام جارہ لانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے ما قبل کے فعل کے اثر کو ما بعد تک پہنچا دے۔ کتبت بالقلم، با نے یہاں کا کیا کام کیا؟ کتابت کا جو عمل تھا اس کو قلم تک پہنچا دیا، یہ کتابت کا عمل قلم کے ذریعے وجود میں آیا ہے۔ با کا کام ہی ہوتا ہے ما قبل کے فعل کو ما بعد تک پہنچا دینا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ما لزید و عمر میں لام جو جارہ ہے، اب یہ بھی اپنے ما قبل میں کیا چاہ رہا ہے؟ فعل چاہ رہا ہے نا، تو وہی فعل اب نکال لیں گے، ما لزید و عمر، تعین العطف، یہاں پر عطف، یہ عمر کا عطف زید پر جائز ہے، تو اب یہاں پر ایک ہی صورت ہوگی، صرف اور صرف عطف کی۔ وَإِن لَمْ يَجُوزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف جائز نہ ہو، تعین النصب، تو نصب متعین ہوگا، جیسے ما لک و زیدن، ما لک و زیدن، تمہیں کیا ہوا ہے، اور زید کو۔ یہاں پر عطف جائز کیوں نہیں ہے؟ لکا میں جو کاف ہے یہ ضمیر مجرور ہے، ٹھیک ہے، اور کسی بھی اسم ظاہر کا
جب ضمیر مجرور پر عطف کرنا ہو تو حرف جار کو لانا دوبارہ واجب ہے. اگر حرف جار نہیں لائیں گے تو عطف درست نہیں ہوگا. یہاں پر کاف ضمیر پر عطف ہے مالک کا, ٹھیک ہے, اور یا ما شأنک کا, اس دونوں مثالوں میں کاف ضمیر ہے. اب ضمیر کا پر عطف کر رہے ہیں کس کو؟ زیدن اور عمرن کو. زیدن اور عمرن کا عطف یہاں پر ضمیر پر جائز نہیں ہے, ضمیر مجرور پر بغیر حرف جار کا اعادہ کیے ہوئے. اگر یہ ہوتا ما لک ولی زیدن تو یہاں پر عطف درست ہوتا, لیکن زید اور عمر پر لام داخل نہیں ہے, حرف جار کا اعادہ نہیں کیا گیا ہے, لہذا ضمیر مجرور پر اس کا عطف جائز نہیں ہوگا. فتعین النصب, ایک ہی اعراب متعین ہو جائے گا, وہ کیا ہے؟ لأن المعنی ما تصنع یا ما یصنع, یہ ترجمہ ہوگا مالک ای ما تصنع و زیدن. مالکا جو ہے نا ما تصنع کے معنی میں ہے, لیکن اگر ما تصنع انت اگر ہوتا, ما تصنع انت و زیدن, یہاں عطف جائز ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ضمیر اس میں جو ہے اس ضمیر کی تاکید انت سے لائی جاتی ہے. لیکن یہاں پر ضمیر مجرور ہے, اور ضمیر مجرور ہونے کی صورت میں عطف کا وہ حرف جار کا اعادہ لازم ہوتا ہے عطف کے لیے. اب یہاں پر حرف جار کا اعادہ نہیں ہے, لہذا یہاں پر عطف جائز نہیں ہے. فتعین النصب وہوا والفتح باعتبار المفعول معه, مفعول معه ہونے کی حیثیت سے اس کا نصب ہونا متعین ہو گیا ہے.